أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انعام کا آج چوتھا رکوع شروع کریں گے اور 31 نمبر آیا مبارکہ ہے سورہ انعام کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا على ما فرطنا فیہا وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون. قیامت کے احوال کا بیان پچھلی آیات مبارکہ میں ہوا کہ قیامت حق ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. وزن قیامت کے دن حق ہے، اعمال کا وزن ہوگا، اور جن کے اعمال کے وزن زیادہ ہوں گے، نیکیاں بھاری ہوں گی اور گناہ ہلکے ہوں گے، وہ کامیاب کہلوائے جائیں گے، اور جن کے گناہوں کا بوجھ زیادہ ہوا وہ وہاں پر پشیمانی اور پریشانی کا سامنا کریں گے. یہاں یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب اپنے گناہوں کا بوجھ لادیں گے، اپنے اوپر اٹھائیں گے، پھر ان کو احساس ہوگا کہ ہم نے کتنی بڑی کوتاہی کی ہے اس دنیا کے اندر، جو انہوں نے وقت ضائع کیا اور ایمان نہیں لے کے آئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ والے مشرکین تنگ کرتے رہے، اور دیگر یہود اور منافقین جتنے بھی کفار ہیں قیامت کے دن پریشان ہوں گے. اور اس کے علاوہ جنہوں نے ایمان کی دولت کو قبول نہیں کیا وہ ندامت کے احساس سے اس وقت بہت زیادہ پریشان ہوں گے کہ کاش ہم ایمان قبول کر لیتے. اور کل ان کی ایک حسرت کا ذکر بھی ہم نے پڑھا کہ وہ اس وقت حسرت کریں گے اور التجا کریں گے، اے یا اللہ ہمیں واپس دنیا میں بھیجا جائے، ہم دوبارہ نیک اعمال کریں گے اور یا اللہ تیری فرما برداری کریں گے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دوبارہ بھی اگر ان کو بھیج دیا جائے تو اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لائیں گے اور پھر وہی اعمال کریں گے جو یہ کرتے رہے ہیں. قد خسر الذین، بے شک خسارہ اٹھایا ہے، گھاٹا اٹھایا ہے ان لوگوں نے، کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کر دیا، اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا. انہوں نے کہا کہ ہم زندہ کب کیے جائیں گے؟ یہ کیسے ہوگا کہ ہماری ہڈیاں بھی نہ ملیں، ہماری ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو چکی ہوں، جسم بھی گل سڑ چکا ہو، پھر ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ یہ کیسے ہوگا؟ کوئی ملاقات نہیں ہے. یہ ایسے ہی ایک فرضی کہانی ہے کہ قیامت کے دن ملاقات ہوگی، کوئی قیامت کا دن بھی ہوگا اور وہاں اللہ سے ملاقات بھی ہوگی. جھٹلا دیا. اس دن وہ اس جو نقصان کیا ہے اس پر اظہار افسوس کریں گے. حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة، بلکہ جب قیامت اچانک ان کے پاس آ جائے گی. اذا جاءتهم الساعة بغتة، اچانک قیامت ان کے پاس آ جائے گی. قالو، تو اسی وقت کہنا شروع کر دیں گے. قالو، کہیں گے، یا حسرتنا، اے ہائے ہماری حسرت، ہائے افسوس، علی ما فرطنا فیہا، اس چیز پر یا اس وقت پر جس میں ہم نے کوتاہی کی ہے، جو ہم نے کوتاہی کی، جو ہم نے خسارے اور گھاٹے میں اپنے آپ کو مبتلا کر دیا، اس وقت پر افسوس کہ ہم نے اس کو ضائع کر دی. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، وہ اپنے وزن اپنی پشتوں پر لادے ہوئے ہوں گے. أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، اور کتنا ہی برا وہ وزن ہے جو وہ لاد رہے ہوں گے. وزن لادنے سے کیا مراد ہے؟ یا تو حقیقتاً ایسے ہوگا کہ جو گناہ ہے ان کو باقاعدہ طور پر کوئی مادی وجود دیا جائے گا، کوئی فزیکل ان کا وجود ہوگا اور ان کو ان کے اوپر لاد دیا جائے گا. جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کے متعلق فرمایا کہ جو کچھ بھی ہے وہ لکھا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن جب اعمال کا حساب و کتاب ہوگا نا تو اس وقت بندہ دیکھے گا اور کہے گا ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہے، اس میں کوئی صغیرہ کوئی کبیرہ گناہ بچا ہوا نہیں، سارے لکھے ہوئے ہیں.
تو وہ فزیکل کتاب موجود ہوگی جس کا وزن کیا جائے گا، نیکیوں کا وزن اور پھر برائیوں کا وزن۔ اسی طرح جو گناہ ہے اللہ کریم، ابھی ہم نظر تو نہیں آتے، اللہ کریم ان کو واقعتاً کوئی مادی وجود عطا فرمائے اور اس کو انسان کی پشت کے اوپر لاد دیا جائے، یا پھر یہ ایک فکری اور نفسیاتی بھی ہو سکتی ہے کہ اور یہ محاورتاً کہا جا سکتا ہے، جس طرح انسان کہتا ہے کہ یار فلاں چیز کا میرے اوپر بہت بوجھ ہے، فلاں گناہ کا میرے اوپر بہت بوجھ ہے، یعنی وہ نفسیاتی طور پر وہ بوجھ ہوتا ہے جو انسان کے اوپر ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے وہ قادر مطلق ہے، وہ جیسے چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ واقعتاً بوجھ بھی بنا سکتا ہے اور انسان کو ذہنی طور پر بھی اس کا بوجھ ہو سکتا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ایک کھیل ہے اور ایک تماشا ہے، جو گویا کہ اس میں انسان ایسا مصروف ہوتا ہے کہ وہ اپنا وقت ضائع کر جاتا ہے اور پھر اس کو احساس ندامت ہوتا ہے۔ تو دنیا کو بہتر وہ لوگ بناتے ہیں جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، وگرنہ اسی طرح وقت ہے کہ بھاگا جا رہا ہے اور گزرتا جا رہا ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کی زندگی یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے لیے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے؟ اس دنیا میں ہمیں بارہا یہ بات سمجھائی گئی کہ ہم نے یہ دار العمل ہے، اور یہاں ہم نے اپنے اعمال، اچھے اعمال کے ساتھ اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، جس نے اپنا آپ کو پاک کر لیا وہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور انسان اپنا تزکیہ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر کرے اور نماز ادا کرے، اللہ کا ذکر کرے اور نماز ادا کرے، اس سے انسان اپنا تزکیہ آسانی سے کر سکتا ہے۔ اور لیکن ہمارے پاس اپنے تزکیے کے لیے وقت نہیں ہے، اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، اور آخرت کی تیاری کے لیے وقت نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تمہاری صورت یہ ہے کہ تم آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ہماری یہ زندگی ہے، اس کو ہم کیسے پر آرام بنائیں، پر آسائش بنائیں، پھر آسائش سے آگے تعیشات، پھر یعنی اپنی سہولیات سے آگے تعیشات کی طرف پھر ہم بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ جو آخرت کی زندگی ہے اس کے لیے ہمارا کتنا وقت نکلتا ہے وہ ہمارے بالکل پروگرام میں بھی نہیں ہے، ہمارے ٹائم ٹیبل بھی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ آخرت کی زندگی کو ترجیح دی جائے، اور جو ایمان والے ہیں ان کے لیے آخرت کی زندگی ہی بہتر ہے۔ قد نعلم انہ لیحزنک الذین یقولون فانہم لا یکذبونک، جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کرتے تھے، ایک تو ایمان نہیں لے کے آتے تھے، دوسرا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جھٹلاتے تھے کہ اللہ کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، یہ مختلف چیزیں جس کے بارے میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو بھی حوصلہ دیا کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، ہمیں علم ہے کہ وہ آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ کو ان کا جھٹلانا غم زدہ کرتا ہے، اور غم زدہ اس لیے نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے پریشان تھے کہ یہ مجھے جھٹلائیں گے تو میرا کوئی نقصان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نقصان ہو سکتا تھا؟ حضور جس پیغام کے لیے آئے تھے وہ تو آپ پہنچا رہے تھے، اس میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں تھی۔ حضور پریشان اس لیے تھے کہ کہیں یہ لوگ جہنم کا ایندھن نہ بن جائے، اور بارہا حضور یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے انا آخذ بحجزکم وانتم تفتلون، میں تمہارے پیچھے سے پکڑ پکڑ کے، تمہیں دامن سے پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں، اور تم جہنم کے گڑھوں میں چھلانگ لگانے کی کوشش کر رہے ہو، میں تمہیں جہنم سے بچاتا ہوں، تم کیسے لوگ ہو، کیوں نہیں سمجھتے؟ اس پر حضور جو ہے وہ پریشان ہوتے اور روتے، اور حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ہدایت کے لیے دعا بھی فرماتے، اور یہاں تک کہ اگر کوئی تکلیف دیتا تو اس کے لیے بھی حضور دعا فرماتے، یا اللہ اس کو بھی ہدایت عطا فرما، یہ مجھے نہیں جانتا کہ میں ان کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں۔ قد نعلم، ہم جانتے ہیں، انہ لیحزن، آپ کو غمزدہ کرتی ہے یہ بات، الذین یقولون، وہ لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ آپ کو غمزدہ کرتے ہیں، ہمیں یہ علم ہے، ہم جانتے ہیں
فإنہم لا یکذبونک، وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، ولیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، لیکن جو ظالم لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ یعنی اصل میں آپ کو جو وہ جھٹلا رہے ہیں یا آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ کا مسئلہ نہیں ہے، اصل میں وہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، اور اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جھٹلا پھر اللہ کو رہے ہیں، پھر اللہ کا حکم نہیں مان رہے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے میرے محبوب آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے، آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے ان کی تکذیب کی گئی ہے۔ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے، چند لوگ، گنتی کے چند لوگ وہ آپ پر ایمان لے کے آئے، جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے، بس گنتی کے چند لوگ تھے۔ 950 سال تبلیغ کے بعد بہت سارے نبی آئے جن کو طرح طرح سے پریشان کیا جاتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کرنے کی سازش کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی اپنی قوم بنی اسرائیل جھٹلاتی رہی اور ان کو غلط کہتی رہی۔ یہ ساری فرمایا کہ پہلے بھی یہ رسولوں کے ساتھ اسی طرح ہوتا رہا ہے۔ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، انہوں نے صبر کیا، جو ان کو جھٹلایا گیا اس پر انہوں نے حوصلہ کیا، صبر کیا۔ وَأُوذُوا، اور جو ان کو اذیت دی گئی اس پر بھی انہوں نے صبر کیا، جھٹلانے پر بھی اور اذیت پر بھی صبر کیا۔ حتیٰ اتاہم نصرنا، حتیٰ کہ ہماری مدد ان کے شامل حال ہو گئی، ہماری مدد ان کے پاس آ گئی۔ ولا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اللہ کے کلمات جو ہیں وہ رہیں گے، جو اللہ نے لکھ دیا، جو اللہ نے فیصلہ کر دیا وہ ہوگا۔ جو ایمان لے آیا بچ جائے گا، نہیں لے آیا قیامت کے دن پریشان ہوگا، قیامت بھی آئے گی، ان کے اعمال کا حساب و کتاب بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ یہ اللہ کے کلمات ہیں، یہ لکھ دیے گئے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، ان سب کا انتظام بھی کر دیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آئی ہیں، تمام انبیاء اور رسول کی خبریں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتائیں کہ کس طرح پہلے نبیوں کو، کس طرح پہلے رسولوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا رہا، اور بہت سارے انبیاء کرام کو قتل بھی کیا، بہت ساری انبیاء کرام کو انہوں نے پریشان بھی کیا، مارا، گھر سے نکال دیا، اپنے علاقوں سے ان کو علاقہ بدر کر دیا، مختلف طرح سے ان کو تنگ کرتے رہے، لیکن انبیاء کرام وہ استقامت کا کوہ الوند بن کر اور غیر متزلزل ہو کر اپنا پیغام پہنچاتے رہے۔ بس یہ فریضہ رسالت تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچاتے رہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ایک تو ہم اپنے اعمال کو درست کریں، اور دوسرا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مقصد کے لیے اور جس مشن کے لیے تشریف لائے، ہم اس کا اپنے وجود پر بھی اس کو لاگو کریں، اور اپنے اعمال کو بھی درست کریں، اپنے عقائد کو اور اعمال کو درست رکھیں، پھر اس کے بعد حضور کا یہ پیغام آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ کہ قرآن نے خود فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو اور تمہیں لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ مقصد کیا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ تو ہم خود نیک بنیں گے تبھی نیکی کا حکم دے سکیں گے، خود برائی سے رکیں گے تبھی آگے لوگوں کو تبلیغ کر سکیں گے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔